بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے کافیہ کے گزشتہ سبق میں منصوبات کی پہلی قسم مفعول مطلق کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم دوسری قسم مفعول بہ کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب کافیہ نے فرمایا المفعول بہ ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ سب سے پہلے تعریف کی، فرمایا مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ نحو ضربت زیدن، اس میں ضربت زیدن میں زید مفعول بہ ہے اور اس میں متکلم یعنی ضربت تو ضمیر فاعل ہے اور اس فاعل کا زید پر فعل واقع ہے۔ وقد يتقدم على الفعل نحو زیدن ضربت۔ مفعول بہ کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے اس کے حکام کا آغاز کیا ہے۔ پہلا حکم یہ بیان کیا کہ مفعول بہ کو فعل پر کبھی کبھی مقدم بھی کر دیا جاتا ہے، مفعول بہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے زیدن ضربت، زیدن ضربت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مفعول بہ ایسا معمول ہے جس میں قوت ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ اپنے عامل کے ساتھ متعلق ہے، یعنی عامل کے ساتھ متعلق ہونے میں جو قوت مفعول بہ میں ہوتی ہے وہ دیگر میں نہیں، اس لیے اس کو عامل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی معنی ہو تقدیم سے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن جب معنی نہ ہو تو پھر اس کو پہلے لا سکتے ہیں۔ زیدن ضربت، اس میں زید مفعول بہ ہے، ضربت فعل بفاعل ہے اور مفعول بہ پہلے آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازا کقولک زیدا لمن قال من اضرب۔ اب مصنف جو ہے مفعول بہ کے کچھ دیگر احکام بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے عامل کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے اور کبھی وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ جوازاً یعنی جہاں قرینہ موجود ہو، قرینہ کی موجودگی کے وقت اس کو جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ اس کے عامل فعل کو۔ جیسے کسی نے کہا جی من اضرب، میں کسے ماروں، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے؟ زیدن، یعنی اضرب زیدن۔ تو یہاں اضرب فعل جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہ حذف کرنا جوازی ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ سائل کا سوال۔ وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، اور چار جگہیں ہیں جہاں اس کے عامل فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ ان چار جگہوں میں سے ایک سماعی ہے اور تین قیاسی ہیں۔ الاول سماعی نحو امرأ ونفسہ وانتہوا خیرا لکم واہلا وسہلا، یہ پہلی جگہ سماعی ہے۔ اور سماعی کون سی جگہ ہے؟ کہ جہاں مفعول بہ کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہو اور اس سے پہلے واو بمعنی مع موجود ہو، تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے عامل فعل کو سماعاً حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے امرأ و نفسہ، اصل میں ہے تارک امرأ مع نفسہ۔ دوسری مثال ہے وانتہوا خیرا لکم، اصل میں ہے انتہوا یا معشر النصارى عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم۔ تو خیر کا عامل فعل واقصدوا یہ جو ہے وجوبی طور پر سماعاً حذف کیا گیا ہے۔ تیسری جگہ ہے اہلا وسہلا، یعنی سماعی کی تیسری مثال، یعنی اتیت اہلا واتیت سہلا، تو یہاں بھی سماعی طور پر اس کو حذف کیا گیا ہے، اہل عرب سے سنا ہی ایسے گیا ہے۔ والثانی المنادى وهو المطلوب اقبالہ بحرف نائب منا بعدہ لفظا او تقدیرا۔ سماعی یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، قیاسی اس کے لیے قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے قاعدہ کلیہ ہوتا ہے یعنی قیاسی، اس کی تین
جگہ ہیں جہاں عامل کو حذف کیا جاتا ہے، ایک منادا، دوسری ما اضمر عامرہ ولا شریط تفسیر، اور تیسری جگہ ہے تحذیر۔ تو ان تین جگہوں میں سے پہلی منادا کا تفصیلی ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف کی، فرمایا منادا وہ اسم ہے جس کا حرف ایسے حرف کے ساتھ بلایا جانا مطلوب ہو جو قائم مقام ادعو کے ہوتا ہے، چاہے وہ لفظاً موجود ہو یا تقدیراً موجود ہو۔ منادا وہ اسم ہے جس کا آنا ایسے حرف کے ساتھ مقصود ہو، مطلوب ہو، جو حرف قائم مقام ادعو کے ہوتا ہے، چاہے وہ حرف لفظاً موجود ہو یا تقدیراً۔ لفظاً موجود ہونے کی مثال یا داود، اور تقدیراً کی مثال یوسف ان ھذا۔ اچھا جی، وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون۔ اچھا جی، منادا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہاں سے مصنف منادا کے احکام کو بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہیں، اعراب کے حوالے سے یہ احکام ہیں۔ منادا کا اعراب کیا ہوگا، تواب منادا کا اعراب کیا ہوگا۔ منادا اگر مفرد معرفہ ہو، منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو یہ مبنی بر رفع ہوگا، جیسے یا زیدو یا رجلو یا زیدانی یا زیدون۔ یا زیدو معرفہ کی مثال ہے جو ندا سے پہلے ہی معرفہ ہے، اور رجل ندا کے بعد معرفہ ہوا ہے اور اس سے مراد رجل معین ہے۔ زیدان یہ الف پر مبنی ہونے کی مثال ہے، زیدون واو پر، یعنی اعراب بالحرف کی مثالیں ہیں یہ، اور زیدو اور رجل اعراب بالحرکت کی مثالیں ہیں۔ تو یہ پہلی صورت کہ جب مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر رفع ہوگا۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ یا لَزَیدٍ، اگر لام استغاثہ کے ساتھ منادا آئے تو پھر مجرور ہوگا، یا لزیدن۔ زید سے پہلے لام استغاثہ ہے، اس لیے زید کیا ہوگا، مجرور۔ وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا وَلَا لَامَ فِيهِ نَحْوُ یا زیدَهُ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ الف استغاثہ اس کے آخر میں آئے اور لام موجود نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوگا، مفتوح ہوگا، یا زیدہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے آخر میں الف استغاثہ ہے، لام موجود نہیں ہے، تو دال کا اعراب کیا ہوگا، فتح ہوگا۔ وہ نہ ہو اب، ٹھیک ہے، یہ تیسری صورت میں لام نہیں ہے، الف ہے آخر میں، شروع میں لام نہیں، آخر میں الف لاحق ہے۔ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا نَحْوُ یا عبد اللہ و یا طالعا جبلا و یا رجلا لغیر معین۔ اچھا جی، ما سوا سے مراد ہے یہ مجرور اور مفتوح والی صورت، ان دونوں کے علاوہ، یعنی جب اس کے ساتھ لام استغاثہ بھی نہیں ہے، الف استغاثہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، منصوب ہوگا، چاہے مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو، یا نکرہ غیر معین ہو۔ مضاف کی مثال یا عبداللہ، مشابہ مضاف کی مثال یا طالعا جبلا، نکرہ غیر معین کی مثال یا رجلا، تو ان تینوں مثالوں کے اندر یہ کیا ہوگا، منصوب۔ یہاں تک مصنف نے منادا کے اعراب کی تفصیل بیان کی، اس کے بعد آگے ہے تواب منادا کا اعراب۔ وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَةُ مِنَ التَّأْكِيدِ وَالصِّفَةِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ وَالْمَعْطُوفِ بِحَرْفِ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ تُرْفَعُ عَلَى لَفْظِهِ وَتُنْصَبُ عَلَى مَحَلِّهِ مثل يَا زَيْدٌ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ۔ منادا مبنی کون سا تھا، یہ پہلے والا۔ منادا مبنی کے تواب مفردہ، منادا خود مبنی ہے اور اس کے تواب مفردہ ہیں، چاہے تاکید ہو اس کا تابع، یا صفت ہو، یا عطف بیان ہو، یا معطوف بحرف ہو لیکن اس پر یا کا داخل ہونا منع ہو، تو پھر
اس کا لفظی اعراب رفع ہوگا توابع کا اور محلی اعراب نصب ہوگا. یعنی اس کو لفظی اعراب دے کر مرفوع پڑھا جا سکتا ہے، محلی اعراب دے کر منصوب پڑھا جا سکتا ہے. جیسے یا زید العاقل، یا زید العاقل. اب عاقل اس کی صفت ہے، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں لفظی اعراب کے اعتبار سے، کسی موصوف کا اعراب رفع تو اس کا اعراب بھی، اور نصب محلی اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ منادہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. محل کے اعتبار سے وہ عدو کے قائم مقام ہے، اور ما بعد اسم جو ہے وہ مفعول بھی کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا محلی اعراب نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. والخلیل فی المعطوف یختار الرفع وابو امر النصب وابو العباس ان کان کالحسن فکالخلیل والا فکابی امر. اچھا جی، توابع مفردہ یعنی مبنی منادہ مبنی کے توابع مفردہ کا اعراب بیان کرنے کے بعد اس حوالے سے جو خاص قسم ہے معطوف، معطوف میں یعنی معطوف بحرف، ایسا معطوف بالحرف جس پر یا کا داخل ہونا منع ہے، اس کے حوالے سے چند ائمہ نحات کا اختلاف بیان کر رہے ہیں. ان میں سے جی ایک امام خلیل ہیں جو امام سیبویہ کے استاذ ہیں. وہ کہتے ہیں جی معطوف بالحرف اگر توابع کیا ہو؟ معطوف بالحرف ہو اور تابع ایسا ہو کہ جس پر یا کا داخل ہونا منع ہے، یعنی معطوف بالحرف کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر معطوف بالحرف جو ہے وہ معرف باللام ہے تو اس پر یا داخل نہیں ہوگا، اگر غیر معرف باللام ہے تو اس پر یا داخل ہو سکتا ہے. یا زید والحسن، اب الحسن اس پر الف لام ہے، تو یہ معرف باللام ہے، اس پر ڈائریکٹ یا نہیں آئے گا. اچھا، یا زید و امر، امر غیر معرف باللام ہے، اس پہ ڈائریکٹ یا آ سکتا ہے. پہلا بھی معطوف بالحرف ہے، دوسرا بھی معطوف بالحرف ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ اس معطوف بالحرف میں ہے جس پر یا داخل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ معرف باللام ہو، تو اس میں اختلاف ہے. امام خلیل کہتے ہیں کہ معطوف بالحرف کو مرفوع پڑھا جائے گا، معطوف بالحرف کو مرفوع پڑھا جائے گا، منصوب نہیں پڑھا جائے گا، رفع مختار ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ دراصل دوسرا منادہ ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے یہ ایک نیا منادہ ہے، اور جب معنوی اعتبار سے یہ ایک مستقل منادہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے مرفوع پڑھنا چاہیے. منادہ مفرد معرفہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ابو عمر کہتے ہیں اسے منصوب پڑھا جائے گا. منصوب کیوں پڑھا جائے گا ان کے نزدیک؟ کہتے ہیں جی جو منادہ معرف باللام ہو اس کے ساتھ یا نہیں آتی، جب اس کے ساتھ یا نہیں آتی تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور یا کا اثر رفع ہے منادہ مفرد معرفہ پر. جب اس کا اثر نہیں آئے گا تو پھر نصب کس کا اثر ہے؟ یہ یا ادو کے جو قائم مقام ہے اس کا اثر ہوگا تو وہ نصب آئے گا. تو امام ابو عمر کس کو اختیار کرتے ہیں؟ نصب کو. یا تو آتی نہیں معرف باللام پہ، اس کا اثر بھی نہیں آ سکتا، تو یا جس کے قائم مقام ہے اس کا اثر نصب آئے گا. اور امام ابو العباس مبرد تو کہتے ہیں معطوف کی دو حالتیں ہوں گی، ان کان کالحسن فکالخلیل والا فکابی امر. اگر منادہ
کا تابع جو ہے معطوف بالحرف ہو، لیکن وہ ہو حسن کی طرح کہ جس پہ الف لام آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، یعنی الف لام ہٹا بھی دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ بھی پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو الحسن بھی پڑھ سکتے ہیں، حسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ان کا موقف امام خلیل والا ہے کہ رفع ان کے نزدیک بھی اسے مرفوع پڑھا جائے گا، نصب اس پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر معطوف بالحرف حسن کی طرح نہ ہو، یعنی الف لام ہی اس پر آئے، ترک کرنے سے وہ معرفہ نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا موقف ابو عمر کی طرح ہوگا، یعنی پھر ان کے نزدیک نصب پڑھا جائے گا، پھر رفع نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، دلیلیں پھر وہی ہوں گی۔ ابھی الحسن میں جب الف لام کو ترک کرنے سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یا کا اثر اس پہ ظاہر ہوگا، اس کو حسن مرفوع پڑھا جائے گا، رفع ہی مختار ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ایک مستقل منادہ ہو جائے گا۔ جب مستقل منادہ ہو جائے گا تو جب غیر تابع یعنی مطبوع جو ہے منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس پر رفع پڑھا جاتا ہے، تو یہ اگرچہ تابع ہے لفظاً لیکن مستقل منادہ کے مقام پر چلا گیا تو اس پر بھی رفع ہی پڑھا جائے گا جب حسن کی طرح ہو، اور اگر حسن کی طرح نہ ہو تو پھر نصب پڑھا جائے گا، کیونکہ اس پہ الف لام تو آنا ہی آنا ہے، اور یا ڈائریکٹ معرف باللام پر داخل نہیں ہوتی، اس لیے یا کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ یا ادو کے قائم مقام ہے، ادو کا اثر ظاہر ہوگا، وہاں نصب پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہ تو یہاں تک بات ہوئی کہ منادہ کے جو توابع ہیں وہ مفرد ہوں، منادہ مبنی کے توابع مفرد ہوں تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ مصنف نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ لفظاً مرفوع اور محلاً منصوب، باقی تین ائمہ کا اس حوالے سے اختلاف ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے جی آگے والمضافۃ تنصب، اگر منادہ کے توابع مضاف ہوں اور اضافت معنوی ہو، لفظی نہیں، تو پھر کیا پڑھا جائے گا جی؟ منصوب پڑھا جائے گا، انہیں منصوب پڑھا جائے گا، ان کا اعراب نصب آئے گا۔ والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المستقل مطلقاً، بدل چونکہ پیچھے جو توابع بیان کی نا اس میں تاکید، صفت، عطف بیان اور معطوف بالحرف کا بیان ہوا تھا، بدل کا نہیں، بدل کا مستقل حکم ہے۔ اگر منادہ مبنی کے توابع میں بدل آ جائے یا وہ معطوف آ جائے جس پر یا کا داخل ہونا منع نہیں ہوتا تو اس کا حکم مستقل منادہ کا حکم ہوگا۔ مستقل منادہ کا حکم مطلب اگر وہ مفرد معرفہ ہوں تو کیا پڑھے جائیں گے؟ مرفوع، مبنی بر رفع ہوں گے۔ اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہوں تو پھر کیا پڑھے جائیں گے؟ منصوب پڑھے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، مستقل حکم کب ہوگا؟ جب بدل اور معطوف ہو، لیکن معطوف ایسا ہو جس پر یا کا داخل ہونا جائز ہے۔ اور توابع میں یہ ایک چوتھی صورت والعلم، اچھا جی، یہ توابع سے ہٹ کے آئے گی، ایک مستقل قسم بن جائے گی۔ ہاں جی، والعلم الموصوف بابن او ابنۃ مضافا الى علم آخر یختار فتحہ، وہ علم جو ابن یا ابنا کے ساتھ موصوف ہو، حال یہ ہے کہ وہ دوسرے علم کی طرف مضاف ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ یختار فتحہ، اس میں جو منادہ ہے اس کو فتحہ دیا جائے گا، فتح مختار ہوگا۔
ایک علم ہے جس کی صفت ابن آ رہی ہے، یا علم ہے اس کی صفت ابنتن آ رہی ہے، اور ابن اور ابنا آگے دوسرے علم کی طرف مضاف ہیں. تو وہ جو پہلا علم ہے، جائے ہم نام بولتے ہیں زید بن عمرن، زید بن عمرن، اب زید موصوف ہے، ابن اس کی صفت بن رہی ہے، اور ابن جو ہے دوسرے اسم یعنی عمر کی طرف مضاف ہے. تو اب یہاں زید پہ اگر یا آ جائے تو زید کا اعراب کیا ہوگا؟ فرمایا فتح مختار ہوگا، یا زیدہ ابن عمرن. ٹھیک ہے جی. کیوں جی؟ کہتے ہیں دراصل یہاں فتح مختار اس لیے ہوگا کیونکہ اس طرح کا منادہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کلام میں واقع ہوتا ہے کہ علم ہو، ابن کے ساتھ موصوف ہو، اور ابن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو. اور کثرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تخفیف پائی جائے، اور حرکات میں جو سو خفیف حرکت ہے وہ فتح ہے، اس لیے کیا کیا جائے گا؟ فتح کو اختیار کیا جائے گا. اچھا، چند اور اقسام منادہ کی جو ہیں ان کا اعراب بیان کیا. وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّ هَذَا الرَّجُلُ. جب معرف باللام کو ندا دی جائے تو پھر اس پر یا ڈائریکٹ نہیں آئے گا، بلکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ آئے گا. یا اور معرف باللام کے درمیان ایو ہا کا واسطہ آئے گا کہ ایو کو ہا تنبیہ کے ساتھ لے کے پھر معرف باللام کے ساتھ لائیں گے، یا پھر یا اور معرف باللام کے درمیان ہاذا کا واسطہ ہوگا، یا پھر یا اور معرف باللام کے درمیان ایو ہاذا کا واسطہ ہوگا. ڈائریکٹ یا معرف باللام پر وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ وَتَوَابِعِهِ لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُعْرَبٍ. اچھا، اب الرجل کا اعراب کیا پڑھا جائے گا؟ یعنی الرجل تو ان مثالوں میں ہے نا، مطلقاً معرف باللام جب ایوہا ہاذا ایوہا کے ساتھ آئے تو اس معرف باللام منادہ کا اعراب کیا پڑھا جائے گا؟ کہا جی نحویوں نے اس میں رفع کا التزام کیا ہے. اس معرف باللام پر کیا پڑھا جائے گا؟ رفع ہی پڑھا جائے گا، اور کوئی اعراب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ندا کے ساتھ مقصود خود وہی معرف باللام ہی ہے، ایوہا یا ہاذا یا ایو ہاذا مقصود نہیں ہے. اچھا جی، اس کے توابع آ جائیں تو توابع کا کیا اعراب ہوگا؟ کہتے ہیں جی توابع پر بھی رفع ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ مورب کے توابع ہیں، اور مورب کے توابع اعراب میں مورب کے تابع ہوتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ وَقَالُوا يَا اللَّهُ خَاصَّةً. اس عبارت سے غرض ماتن ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال یہ ہے، آپ نے ابھی یہ کہا کہ منادہ معرف باللام ہو تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ آئے گا، یا تو اس میں اور یا میں ایوہا آئے گا، یا ہاذا یا ایو ہاذا. اب اس میں جلالت یہ بھی تو معرف باللام ہے، تو اس پہ ڈائریکٹ آپ یوں کہتے ہیں جی یا اللہ، ان تینوں واسطوں میں سے کسی واسطے کا ذکر نہیں کرتے. مصنف نے اس کا جواب دیا کہ اس میں ان تینوں واسطوں میں سے کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں جو الف لام ہے یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حرف اصلی کے عوض میں ہے. اور حرف اصلی کیا ہے؟ حمزہ اصلیہ. جی الہن، ٹھیک ہے، اس حمزہ کے عوض میں الف لام ہے، یہ تعریف کا نہیں ہے. اچھا جی، وَلَكَ فِي مِثْلِ يَاتَيْ مُتَيْمَ عَدِيٍّ الدَّمُّ وَالنَّصْبُ. اچھا جی، اس جیسی مثالوں میں، کس جیسی مثالوں میں؟ یہاں سمجھ لیں ایک قاعدہ بیان ہو سکتا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ منادہ جو ہے اس کا تکرار لفظی ہو، یعنی منادہ کا تکرار لفظی پایا جا رہا ہے، لیکن جس لفظ کے ساتھ تکرار آ رہا ہے وہ ایک اور علم کی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے. جو منادہ کے لیے دوسرا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے تکرار کے ساتھ، وہ مقرر لفظ جو ہے اس کی دوسرے
کلمے کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو ایسی جگہوں میں خود منادہ جو ہے اس پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں. مضموم یا تیمو تیم عادی، دوسرے کو منصوب ہی پڑھیں گے کیونکہ اس میں اضافت پائی جا رہی ہے. پہلے کو مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں یا تیمو تیم عادی، اور منصوب بھی یا تیم تیم عادی. اس کے بعد آگے فرمایا جی والمضاف الی یا المتکلم یجوز فیہ یا غلامی و یا غلامیہ و یا غلامی و یا غلاما و بالہائی وقفا یا غلام. ہا کے اندر پھر آگے مختلف اعراب ہوں گے، یا کے ساتھ ہی آ جائیں یا غلامی یا غلامیہ یا غلامی یا غلاما، اس طرح. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ 8 صورتیں بن جائیں گی. یا غلامی یا متکلم کی طرف اضافت کے ساتھ، اور یا پر کوئی اعراب جاری نہیں ہوگا. یا غلامیہ یا کے فتح کے ساتھ، یا غلامی یا کو حذف کر کے اور کسرہ پر اکتفا کرتے ہوئے، یا غلاما یا کو الف سے بدل کر اور ما قبل کسرہ کو فتح سے بدل کر. وبالہائی وقفن، اور جب وقف کریں تو ہا ان سب کے ساتھ لے آئیں، یا غلامی یا غلامیہ یا غلامی اور یا غلاما، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. کب؟ جب منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو یہ ساری صورتیں اس میں جائز ہوں گی. وقالوا یا ابی و یا امی و یا ابتی و یا امتی فتحا و کسرا و بالالف دون الیاء. اچھا جی، اب اور ام یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان میں بھی مذکورہ اعراب جاری ہوں گے. کون کون سے جی؟ یا ابی یا امی، جس طرح یا غلامی میں آیا تھا، اور ان میں کچھ اضافی اعراب بھی ہوں گے. 4 اور ہا کی صورت میں 8، یا ابی یا ابیہ یا ابی یا ابا یا امی یا امیہ یا امی یا اما، اور ہا کے ساتھ وقف کی صورت میں یا امی یا امیہ یا امی اور یا اما. 8 تو یہی ہو گئے. ان 8 کے علاوہ کچھ اور بھی بیان کیے. وہ کیا ہیں جی؟ یا آباتی یا اماتی. یا کو تا سے بدل دیں گے، اور باقی ما قبل جو ہے اس کو فتح دے دیں گے، کسرہ بھی. یا آباتی یا اماتی فتح کے ساتھ تا کے، اور یا آباتا یا اماتا تا کے کسرہ کے ساتھ. تو 4 یہ اور اس میں لغتیں سامنے آ جائیں گی، یا آباتی یا اماتی یا آباتا یا اماتا، یعنی دونوں میں 2 2. وبالالفی، الف کے ساتھ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، یا آباتا یا امتا. تو سمجھ لیں کہ پھر ایک کے اندر گویا 11 طریقے ہوں گے پڑھنے کے. 8 تو وہی پہلے والے، 9واں یا آباتی، 10واں یا آباتا اور 11واں یا آباتا. اچھا، جب الف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یا نہیں ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یا کے بغیر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے وَيَا ابن امی وَيَا ابن عمی خاصتاً مثل بابی یا غلامی. پہلے تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ کسی اسم کی اضافت یا کی طرف ہو. اب یہ ہے کہ یا
ابن پر داخل ہے اور ابن کی اضافت عم یا کی طرف ہے، عم یا کی طرف ہے، تو فرمایا کہ ان دونوں میں خاص طور پر وہی اعراب جاری ہوگا یا غلامی میں جاری ہوتا ہے۔ کہ ابن کی طرف مضاف ہے اور جو ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، ابن عم کی طرف مضاف ہے اور عم یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے یبن امی، یبن امی یا، یبن امی، یبن اما، ٹھیک ہے جی، چاروں، اور پھر ہا کے ساتھ وہ 4 صورتیں۔ وقالوا یبن اما و یبن عما۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ اس میں ائمہ نحات کہتے ہیں کہ ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے جو غلامی میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ یبن اما یبن عما، کہ ان میں فتح ہی صرف پڑھ لیا جائے الف کے بغیر بھی، یبن اما اور یبن عما۔ تو یہاں تک ہماری منادہ کے اعراب کے حوالے سے جو بحث تھی وہ مکمل ہوئی کہ کس صورت میں اس کا کیا کیا اعراب ہوگا۔ اب اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ ہے ترخیم منادہ کا بیان۔ وَتَرْخِيمِ الْمُنَادَى جَائِزٌ وَفِي غَيْرِهِ ضَرُورَةً۔ منادہ میں ترخیم، یہ منادہ کے حوالے سے دوسری بات ہے، یہ تعریف آ رہی ہے آگے۔ منادہ کی ترخیم جائز ہے، غیر منادہ میں ضرورتاً جائز ہوگی، بلا ضرورت نہیں، جبکہ منادہ میں مطلقاً جائز ہے۔ اچھا، منادہ میں کثرت سے ترخیم واقع ہوتی ہے۔ کثرت سے واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ منادہ کا استعمال کثیر ہوتا ہے، اور ترخیم کا مطلب کیا ہے؟ ہوا حذف فی آخرہ تخفیفاً، منادہ کے آخر کو تخفیف کے لیے حذف کر دینا۔ وَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُضَافًا وَلَا مُسْتَغَاثًا وَلَا جُمْلَةً وَيَكُونَ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى 3 أَحْرُفٍ وَإِمَّا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ۔ ترخیم کے لیے شرائطیں مطلقاً وہ بھی جائز نہیں ہوگی، کچھ وجودی شرائط ہیں، کچھ عدمی شرائط ہیں۔ عدمی شرائط یہ ہیں کہ منادہ مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو، مستغاث بھی نہ ہو، مندوب بھی نہ ہو، جملہ بھی نہ ہو۔ منادہ نہ تو مضاف ہو، نہ مشابہ مضاف، نہ مستغاث، نہ مندوب، اور نہ جملہ۔ یہ تھی عدمی شرط۔ وجودی، منادہ یا تو ایسا علم ہو جو 3 حروف سے زائد ہے، یا ایسا علم ہو جو تائے تانیث کے ساتھ ہے، پھر کیا ہوگا جی؟ اس میں ترخیم جائز ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ كَأَسْمَاءَ وَمَرْوَانَ أَوْ حَرْفٌ صَحِيحٌ قَبْلَهُ مَدَّةٌ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 أَحْرُفٍ حُذِفَتْ۔ اب یہاں سے منادہ کی ترخیم جو ہے اس کی کمیت کو بیان کرنے لگے ہیں۔ پہلے اس کی شرائط کو بیان کیا، اب یہاں جو حذف کرنا ہے اس حذف کی کمیت کیا ہوگی، کتنے حروف کو حذف کیا جائے گا۔ پہلے یہ بیان کیا کہ اگر اسم ایسا ہے جس کے آخر میں 2 زائد حروف ہیں جو 1 کے حکم میں ہیں، جیسے اسما، اصل میں ہے وسما، وسامہ سے ہے، واو کو حمزہ کیا، اور اس کے آخر میں الف اور حمزہ جو ہیں یہ زائد ہیں، الف اور حمزہ یہ زائد ہیں اور یہ دونوں 1 کے حکم میں ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کا اسم ہو جس کے آخر میں 2 زائد حروف ہوں جو 1 کے حکم میں ہوں، جیسے اسما اور مروان ہے، مروان میں الف نون 2 زائد ہیں، 1 کے حکم میں ہیں۔ او حرف صحیح، یا ایک صحیح حرف ہو اور اس صحیح حرف سے پہلے مدہ حرف ہو، حال یہ ہے کہ وہ 4 حروف سے زائد ہو،
جیسے منصور، منصور. اب اس کے آخر میں را حرف صحیح ہے، حرف صحیح سے پہلے واو مدہ ہے. منصور میں آخر میں را ہے حرف صحیح، اس سے پہلے واو مدہ ہے کہ واو سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ 4 حروف سے زائد بھی ہے، میم، نون، صاد، واو، را، 5 حرف بن گئے. تو کیا کیا جائے گا؟ اگر یہ 2 صورتیں پائی جائیں کہ آخر میں 2 حروف زائد ہوں، ایک کے حکم میں ہوں، یا آخر میں حرف صحیح ہو جس سے پہلے حرف مدہ ہو، تو اس میں سے آخری دونوں حروف کو حذف کر دیا جائے گا. اسماء میں کیا بن جائے گا؟ یا اسم، مروان میں یا مروہ، اور منصور میں یا منصو. تو اس طریقے سے اس کو حذف کیا جائے گا، اور یہ ہوگی ترخیم. وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاسْمُ الْآخِرُ، اگر منادا مرکب ہو، اور مرکب ایسا مرکب جو مرکب اضافی بھی نہیں، مرکب اسنادی بھی نہیں، مثلا بال ابک ہے، 15 ہے، جب یہ دونوں نام ہوں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ چونکہ وہ 2 علموں سے مرکب ہے، اس میں سے جو دوسرا ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا. بالا بک میں کیا کہا جائے گا؟ یا بالا، یا بالا، بک کو حذف کر دیا. یہ ہوگی دوسری صورت. تیسری صورت، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، اگر اس کے علاوہ صورتحال ہو، یعنی نہ تو وہ آخر میں 2 حروف زائد ہوں جو ایک کے حکم میں ہوں، نہ آخر میں حرف صحیح اس سے پہلے مدہ ہو، تو وہاں پھر کیا کیا جائے گا؟ ایک حرف کو حذف کیا جائے گا. جیسے حارث ہے، ہا، الف، را، سا، 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ ایک حرف، صرف سا کو حذف کیا جائے گا بس، اور یوں کہا جائے گا یا حاری. تو ترخیم کی یہ 3 صورتیں بیان کرنے کے بعد آگے اس کے حوالے سے کچھ مزید احکام بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَهُوَ فِي حُكْمِ ثَابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ، یہ منادہ مرخم جو ہوتا ہے اس میں جن حروف کو حذف کیا گیا ہوتا ہے وہ اکثر یعنی استعمال کے اعتبار سے ثابت کے حکم میں ہی ہوتے ہیں. یعنی اعراب جس طرح وہ موجود ہوں پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی جب موجود نہ ہوں پڑھا جائے گا. مثلا حارث ہے، سا کے ہوتے ہوئے را پہ کسرہ آتا ہے، تو سا ختم کر کے بھی را پہ کسرہ ہی پڑھا جائے گا. یا حارثو میں یا حاری ہی پڑھا جائے گا. سمودو میں یا سمو ہی پڑھا جائے گا. اور مروان میں یا مروا پڑھا جائے گا. واضح ہوئی بات؟ کراوان میں یا کروا. ٹھیک ہے جی، کراوان میں یا کراوا. وَقَدْ يُجْعَلُ اسْمًا بِرَاسِهِ فَيُقَالُ يَا حَارُ وَيَا سَمِي وَيَا كَرَا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منادہ مرخم کو اعرابی اور استعمال کے اعتبار سے مستقل اسم بنا لیا جاتا ہے. یعنی جس طرح مستقل منادہ کا حکم ہوتا ہے اعرابی اعتبار سے، وہی منادہ مرخم کا حکم ہوتا ہے. مثلا حارث میں را جو ہے، سا کو حذف کرنے کے بعد اس کو مضموم پڑھا جائے یا ہارو، کہ یہ مستقل اسم بن گیا، اس لیے کسرہ کی بجائے اس پہ ضمہ پڑھا جائے گا. اور سمو کی بجائے سمی، اور کاراوا کی بجائے کرا، کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو الف سے بدل کے کرا پڑھا جائے گا. تو یہ ترخیم کے حوالے سے 2 طرح کا اعراب جاری ہوتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا صِيغَةَ النِّدَاءِ فِي الْمَنْدُوبِ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوْ وَا وَاخْتُصَّ بِوَا. ما قبل میں ندا کے احکام بیان کیے، یہاں سے
حرف ندا کی مناسبت سے کیا کیا، کچھ مندوب کے احکام بھی ذکر کیے ہیں کہ جس طرح اہل عرب جو ہیں ندا کو منادا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ ندا کا صیغہ مندوب میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اور مندوب کیا ہوتا ہے؟ مندوب وہ اسم ہوتا ہے جس پر یا وا کے ساتھ تفجع یعنی غم کا اظہار کیا جاتا ہے، جس پر جزا فضا کی جاتی ہے، اسے متفجع علیہ کہا جاتا ہے۔ ویسے مندوب وا کے ساتھ خاص ہے۔ مندوب کس کے ساتھ خاص ہے؟ وا کے ساتھ۔ جو وا کے ساتھ آئے گا وہ مندوب ہی ہوگا، لیکن اس پر یا بھی آ جاتا ہے۔ تو مندوب کی تعریف بیان کرنے کے بعد آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَحُكْمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ حُكْمُ الْمُنَادَى، اعراب و بنا میں جو حکم منادا کا ہے وہی مندوب کا ہوگا۔ جس طرح ہم نے پیچھے منادا کے بارے میں احکام پڑھے کہ منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر رفع ہوگا، لام استغاثہ کے ساتھ مجرور، الف استغاثہ کے ساتھ مفتوح، اس کے علاوہ ہو تو منصوب، تو یہی احکام کس کے ہوں گے؟ مندوب کے بھی ہوں گے۔ والا کا زیادۃ الالف فی آخرہ۔ اچھا، منادا میں ایک اور مندوب میں ایک اور چیز جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مندوب کے آخر میں الف کا اضافہ کر سکتے ہیں، الف کا اضافہ، الف کا اضافہ کر کے اس کو پڑھا جائے۔ اچھا جی، ہاں جی، فتح جو ہے یہ بنائی حرکت ہے، نصب اعرابی حرکت ہے، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتَ وا غلام کی وا غلام کو منہ وَلَكَ الْحَاءُ فِي الْوَقْفِ۔ اچھا، یہ جو ابھی کہا کہ مندوب کے آخر میں الف کا اضافہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب اگر مندوب ایسا ہو جو مؤنث ہے، مندوب مؤنث ہو، ضمیر وہاں مؤنث کی آ رہی ہے، تو پھر وہاں الف نہیں لے کے آئیں گے، پھر یا لے کے آئیں گے۔ مثلا جہاں التباس کا الف کے اضافے کے ساتھ التباس کا خوف ہو کہ مؤنث مذکر کے ساتھ ملتبس ہو سکتا ہے، تو وہاں الف کی بجائے یا لے کے آئیں گے تاکہ مذکر اور مؤنث میں فرق رہے۔ مذکر میں کہیں گے وا غلام کا، اور مؤنث میں کہیں گے وا غلام کی، اور جمع ہو تو پھر وہاں کہیں گے وا غلام کو منہ، واو لے کے آئیں گے جمع۔ وَلَكَ الْحَاءُ فِي الْوَقْفِ، اور جب وقف کرنا ہو تو پھر آخر میں ہا لے آئیں گے، جس طرح یہ مثالیں ہیں وا غلام کا وا غلام کی وا غلام کو منہ۔ وَلَا يُنْدَبُ إِلَّا الْمَعْرُوفُ فَلَا يُقَالُ وَرَجُلَا۔ یہاں سے مندوب کے حوالے سے ایک اور بات بیان کی جو منادا سے ہٹ کے ہے۔ منادا میں تو معرفہ نکرہ کی تخصیص نہیں، حرف ندا نکرہ پر بھی آ جاتا ہے، منادا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مندوب صرف معرفہ ہوگا، مندوب معروف ہی ہوگا، غیر معروف غیر مشہور اسم مندوب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے وا رجلا، رجل غیر معروف نکرہ ہے، تو اس میں مندوب اس کو نہیں بنا سکتے۔ وَامْتَنَعَ وَزَيْدٌ الطَّوِيلَا خِلَافًا لِيُونُس۔ اچھا، کیا مندوب کی جو صفت ہے اس صفت کے ساتھ ندبہ کی علامت آ سکتی ہے؟ تو فرمایا نہیں، اس کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اب طویلہ یہ زید کی صفت ہے، تو اس کے ساتھ الف آ جائے یہ درست نہیں ہے، لیکن اس میں امام یونس کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وا زید الطویلہ مصنف کے نزدیک، دیگر ناویوں کے نزدیک ممتنع ہے، جبکہ امام یونس کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ إِلَّا مَعَ اسْمِ الْجِنْسِ وَالْإِشَارَةِ وَالْمُسْتَغَاثِ وَالْمَنْدُوبِ نَحْوُ يُوسُفُ عَارِضًا هَذَا
وَأَيُّهَا الرَّجُلُ وَشَزَّ أَصْبَحَ اللَّيْلُ وَافْتَدِ مَخْنُوقُ وَأَتْرِكْ کرا۔ اچھا جی، منادا اور مندوب ذکر کیا، ان کے احکام ذکر کرنے کے بعد اب حرف ندا کے حوالے سے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے جب قرینہ موجود ہو۔ قرینہ پایا جائے تو حرف ندا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں چند جگہ ہیں جہاں حرف ندا کو حذف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جگہ یہ ہیں: اگر منادہ اسم جنس ہو، اسم اشارہ ہو، مستغاث ہو، مندوب ہو، تو ان چاروں کے ساتھ حرف ندا کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر صورتحال ہو تو وہاں حذف کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں یوسف اعرض عن ھذا، یہاں سے یا کو حذف کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایھا الرجل، یہاں سے بھی یا کو حذف کیا گیا ہے۔ تو ان جگہوں سے یا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مصنف نے کہا تھا کہ اس میں جنس کے ساتھ یا کو حذف نہیں کیا جا سکتا، تو اعتراض ہوا، اس کا مصنف نے جواب دیا۔ اعتراض کیا ہوا؟ دیکھیں جی، لیلو اس میں جنس ہے، مخلوق کرا اس میں جنس ہیں، اور یہاں تو یا حذف کیا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا شذا اصبح لیلو وفتدی مخلوق اترک کرا، یہ شاذ ہیں۔ اصل میں ہے یا لیلو، یا مخلوق اور یا کرا، تو شاذ کی وجہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا گلا گھونٹا لیا۔ وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا مثل الا یا اسجدوا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منادہ کو قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے جوازی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے اس کے عامل کے حوالے سے بات پڑھی تھی کہ اس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے، پھر یا کے حذف کے حوالے سے بات پڑھی، اب یہ ہے کہ خود منادہ کو بھی جوازن حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس مثال میں ہے کہ شروع میں حرف تنبیہ ہو، اس کے بعد حرف ندا ہو، تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے الا یا اسجدوا، یعنی یا قومی اسجدوا۔ نہیں جی، یہاں تک ہماری مفعول بہ جو ہے، اس میں منادہ کی مفعول بہ کا عامل جوازی طور پر حذف، وجوبی طور میں سماعی طور پر حذف، قیاسی طور پر۔ قیاسی میں ہم نے منادہ کی مکمل تفصیل پڑھ لی، اب قیاسی میں دوسری اور تیسری قسم باقی ہے، وہ ہے جی ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر اور تحذیر۔ انشاءاللہ العزیز ان دونوں کا بیان ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی